دیا ہمارے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا ملک کے حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے جب تک تم دین دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو. حالات ایسے رہیں گے جب تک دین مصطفیٰ کی طرف نہیں ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں افغانستان کے حالات. 1.5 سال ان کی حکومت کو نہیں ہوا. وہ قرآن کے لیے نکلے, اسلام کے لیے کھڑے ہوئے, دین کے لیے کھڑے ہوئے. امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, نہیں جھکے, اس کے آگے جھکے ہیں, پھر اس نے کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیا. قرآن کی عظمت کے لیے کھڑے رہے. 1.5 سال پہلے افغانستان میں پٹرول کی قیمت 110 سے 15 روپے تھی, آج کی قیمت 37 روپے ہے. معیشت امریکہ کی غلامی سے ٹھیک نہیں ہوگی, قرآن کی غلامی سے ٹھیک ہوگی. معیشت یورپ کی غلامی سے ٹھیک نہیں ہوگی, محمد عربی کی غلامی سے ٹھیک ہوگی. جتنا مرضی بھاگتے ہو بھاگ لو, جب تک گنبد خضرا پہ نہیں آؤ گے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. اس لیے آؤ قرآن پڑھنے سے صرف فاتحہ پہ, کلخانی پہ, 40ویں پہ, جمعرات پہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن پر عمل کرنا پڑے گا, قرآن پر عمل کرنا پڑے گا, قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہیں اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, اسلام پڑھانا ہے. ہم عظمت قرآن کے نہیں نعرہ لاؤ وال کر کے پورے بازار میں پتہ لگے شہر ہے. اوے جدو لبیک والے نو پولیس والے پھڑن نہیں آنے تے کم از کم 15 ڈالے آنے. ڈبو نو پھڑن واسطے 2 ڈالے بھی نہیں سن. تسی دیکھو ویڈیو پئی ہے رات کو جدو ڈبو نو چکے 2 ڈالے بھی نہیں سن. لبیک دے پی پی دے امیر نو پھڑن واسطے بھی 20 بندے آنے. 20 ڈالے 15 پر الیت کا ڈالا رہتا, پولیس کا ڈالا رہتا, رینجر کا ڈالا رہتا. میں کہ منو پھر محمد عربی دے شیر آسی پھر نعرہ بھی شیر آ لاؤ. ہم عظمت قرآن کے نہیں شیرو ہو زور لاؤ, نہیں ہلاؤ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. صحابہ نعرہ لگاتے تھے زمین بھی ہلتی تھی. بال کر کے ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے, ہم عظمت قرآن کے. پاس باں ہے پاس باں. کہتے ہیں کہاں ہے غلام کہاں ہے لبیک والے. میں نے کہا زرداری کے غلاموں یہاں ہیں, تم کہاں ہو؟ وہ تانو کتی سن گئی ہے. ہم جب بھی نکلے ہیں نہ ہم لیڈروں کے لیے نکلے ہیں نہ کسی کی ذات کے لیے نکلتے ہیں. ہم جب بھی نکلتے ہیں رسول اللہ کے لیے نکلتے ہیں, دین کے لیے نکلتے ہیں, اسلام کے لیے نکلتے ہیں, قرآن کے لیے نکلتے ہیں. ہماری یہ جانیں, ہمارے یہ بچے, ہمارا سب کچھ حضور کی عزت کے لیے ہے, اسلام کے لیے ہے, دین کے لیے ہے, قرآن کے لیے ہے. ہاں انشاءاللہ ہم نے قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے. ہاں حضور نے فرمایا تھا صحابی رسول کو, حضور نے فرمایا ان قریب میری امت سے علم اٹھا لیا جائے گا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ان کے بچے ان کو بچوں کو پڑھائیں گے, پھر کیسے ختم ہو جائے گا؟ نسل در نسل جب چلتا رہے گا. حضور نے فرمایا یہودیوں کے پاس بھی تورات تھی, انجیل ان کے پاس بھی آئی, انہوں نے بھی پڑھائی, لیکن وہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. میری امت بھی قرآن پڑھے گی ضرور لیکن عمل نہیں کرے گی. بس آخری بات, حضور علیہ السلام نے, حضرت اسلم راوی ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت سے پہلے بہت, یہ بات سننے والی ہے, حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے, قرآن سمجھتے ہوں گے اور قرآن کا علم جانتے ہوں گے, اس کے باوجود جہاد سے روکیں گے. کس سے روکیں گے؟ ایک آیت قرآن میں مار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین 500 آیتیں جہاد کی ہیں. رحمت والی آیتیں سارے سناتے ہیں, جہاد کی کیوں نہیں سناتے؟ ایک آیت رحمت کی ہے, 500 آیتیں قتل کرنے کی ہیں, کیوں نہیں سنائی جاتی؟ علامہ اقبال کہتا ہے نا, علامہ اقبال کہتا ہے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا جاغے سجود, مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغے. کہتا ہے مسلمانوں کا یہ ماتھا دور سے پتہ لگتا تھا وہ محمد عربی کا شیر جا رہا ہے.
کہتا مثال ماں چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ فرنگیوں نے خرید لیا شہباز شریف کو، جس کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ قرآن کے لیے نہیں نکل سکتا، وہ اپنی عزت کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے، امریکہ کے لیے نکل سکتا ہے، محمد عربی کے دین کے لیے نہیں نکل سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھ کر جہاد سے روکیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن پڑھ کر روکیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سمجھتے ہوں گے، پھر کہیں گے جہاد نہ کرو، امن کا درس دو، محبت کی بات کرو۔ حضور نے فرمایا ہاں قرآن پڑھ کر جہاد سے منع کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھ کر جہاد سے روکیں گے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی۔ کس کی؟ قرآن پڑھ کر جو عمل نہیں کریں گے، یہ جہاد جو نہیں بیان کرتے یہ عمل نہیں ہے نا۔ قرآن پڑھ کر جو قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو گل خانی پہ تو بیان کریں گے، حکمرانی کے لیے بیان نہیں کریں گے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، حضور نے فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھانا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے، قرآن کو تخت پر بٹھانا بھی ہے، قرآن کا نظام چلانا بھی ہے۔ اس پاکستان میں قرآن کا نظام چلائیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ اور تسی سارے ول کر کے نعرہ لاؤ، بس بات میری گل ختم۔ اور تسی نعرہ لاؤ، وہ کہتا ہے نا کہ بہادروں کو انوار کی ضرورت ہے، بہادروں کو انوار کی ضرورت ہے، حیدری للکار کی ضرورت ہے۔ اب آیا ہے پھر عزت قرآن پہ حرف، اب آیا ہے پھر عزت قرآن پہ حرف، اب حملی کردار کی ضرورت ہے۔ ہم امام احمد بن حنبل کے وارث ہیں، قرآن پر پہرا دیں گے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے نہیں ول کر کے نعرہ لاؤ، میں جان نہیں چھڑنی ہے۔ تسی نعرہ سارے ول کر کے ہمیں جمپ لاؤ، قیامت والے دن حضور نو ویکھ کے اسی جمپ نہیں لانے۔ تسی سوچو حضور گنبد خضراء بیٹھے تانوں ویکھ رہے ہیں۔ ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے۔ اور میں کہ میڈیا لے، وہ میری کرسمس دکھانے والوں، وہ بچیوں کے ڈانس دکھانے والوں، وہ قرآن کی عظمت پر پہرا دینے والوں کو بھی دیکھو، لیکن تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ ہم بھی تمہارے محتاج نہیں، ہم گنبد خضراء والے کے محتاج ہیں۔ وہاں سے بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے